انبیاء کی راہ اور اولیاء کرام کی جو راہ ہے وہ علم کی راہ ہے، آگہی کی راہ ہے، روشنی اور ہدایت کی راہ ہے، اور جو راہ علم کی راہ نہیں ہے وہ جہالت کی راہ ہے، شیطنت کی راہ ہے اور باطل پرستوں کی راہ ہے۔ اسی ضمن میں سورہ حج کی اس آیت پاک کو میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یا اللہ کے احکام کے معاملے میں، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، یعنی علم بھی نہیں ہے اور بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، تو بغیر علم کے جو بحث اور مباحثے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بغیر علم کے جو دلائل اپنی عقل سے دینے لگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرماتا ہے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ایسا کرنے والے، علم کی روشن راہ کو چھوڑ کر کے جہالت کی راہ پکڑنے والے، یہ اصل میں سرکش شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ آیت پاک ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا۔ اب چند باتیں حضور پیران پیر کی اپنی کتابوں میں سے، ان کی تصنیفات میں سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب علم نہ ہو تو بندہ چیز کو اپنی مرضی سے اٹھا کر کے اپنی جگہ پر رکھ لیتا ہے، اور جس جگہ پر کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو اٹھا کر کے علم نہ ہو تو آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ یعنی نماز سے زیادہ اہمیت نیاز کو دینے لگ جاتا ہے، اور اگر انہیں سمجھایا جائے کہ نیاز کرنے کے لیے منع کوئی نہیں کرتا، لیکن نیاز کرو مگر نماز کے ساتھ کرو، نماز پہلے ادا کرو اور نماز پڑھنے کے بعد نیاز کرو۔ نیاز کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن نیاز کی جو جگہ ہے اس کو نیاز کی جگہ پر رکھو، نیاز کو نماز کی جگہ پر نہ لاؤ، اور نیاز کو نماز جیسا مقام مت دو، تو پھر وہ الجھ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ آیت پاک میں نے پڑھ دی۔ اب حضور پیران پیر سے فیصلہ کروا لیں۔ حضور پیران پیر کی جو اپنی تصنیف ہے فتوح الغیب، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ فرض کا مقام فرض کی جگہ، واجب کا مقام واجب کی جگہ، سنت اور نوافل کا سب کا مستحب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضور پیران پیر کی جانب منسوب یہ کتاب فتوح الغیب۔ تو ارشادات غوث الاعظم میں سے کیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ پہلے فرائض و واجبات ادا کرے۔ اب آپ بھی اللہ کے کرم سے مومن ہیں، ہم سب مومن ہیں، جتنے قادری ہوں، چشتی ہوں، اشرفی ہوں، رضوی ہوں، کسی بھی صحیح سلسلے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل سنت ہیں، جب وہ مومن ہیں اور غوث پاک کو ماننے والے بھی ہیں، تو اب غوث پاک کا جو کلام ہے، ان کا جو ارشاد ہے وہ سنیں کہ حضور پیران پیر کیا فرماتے ہیں۔ بندے مومن کو یہ چاہیے کہ پہلے فرائض و واجبات ادا کرے، پھر فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد پھر سنتوں میں مشغول ہو، پھر سنتوں کی جانب اس کی توجہ جائے، اور پھر سنتوں کے بعد اب پھر مقام آتا ہے، فرماتے ہیں کہ سنت اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ کرے۔ پہلے فرائض و واجبات، پھر سنتیں، اور پھر اب اس کے بعد جو ہے وہ نوافل کی جانب، یعنی مستحبات جو اعمال ہیں ان کی جانب بندہ مشغول ہو۔ اب آگے دیکھیں، فرماتے ہیں فرائض نہ پڑھنا، فرائض کو چھوڑ دینا، آسان بھاشا میں کہیں تو نماز کو چھوڑ دینا اور نیاز کو پکڑ لینا۔ نیاز ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو حضور پیران پیر کو اب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ فرائض نہ پڑھنا اور سنن و نوافل میں مصروف ہو جانا یہ حماقت اور رعونت ہے، جاہلیت ہے، یہ کم عقلی کا سودا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، فرض کی جانب توجہ دیے بغیر حضور پیران پیر فرماتے ہیں
کہ فرائض نہ پڑھنا اور سنن و نوافل میں مصروف ہو جانا یہ حماقت اور رعونت ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر فرائض چھوڑ کر سنن و نوافل بجا لائے، فرائض کو چھوڑ کر کے اگر سنتیں اور نوافل جو بھی اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، اگرچہ وہ اچھے اعمال ہیں لیکن اگر بندہ ان کو کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ سنن و نوافل جو بجائے لائے گا فرائض کو چھوڑ کر تو نامقبول ہوں گے۔ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو نیازیں ہو رہی ہیں اور آپ نے اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ لگایا ہے، خون اور پسینے کی جو کمائی کا آپ نے پیسہ لگایا ہے، کہیں پر بھی لگایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے تو بڑی محنت کی اور بڑی کوشش کی، لیکن حضور پیران پیر کیا فرما رہے ہیں؟ فرائض اگر ادا نہیں کیے، جو چیزیں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ، واجبات اگر ادا نہیں کیے تو فرائض اور واجبات کو ترک کرنے والے لوگ جو نوافل میں مشغول ہیں اور نوافل پر ان کی پوری توجہ ہے، تو حضور پیران پیر کیا فرماتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں وہ نامقبول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان کاموں کو کر کے نہ پیران پیر کو خوش کیا جا سکتا ہے، نہ حضور خواجہ خواجگان کو خوش کیا جا سکتا ہے، نہ اولیاء اس سے خوش ہوں گے، نہ انبیاء اس سے خوش ہوں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، کیونکہ ترتیب بگاڑ دی آپ نے۔ اعمال اللہ تعالیٰ اسی شرط کے ساتھ قبول کرے گا جو ترتیب اس نے خود رکھی ہوئی ہے، پہلے فرائض و واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد نوافل ہیں، تو اسی ترتیب کے ساتھ اگر کام ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر اس ترتیب کے خلاف کوئی کام ہوگا تو حضور پیران پیر کے مطابق جو ہے وہ نامقبول ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ اسے ذلیل کیا جائے گا، اور اس آدمی کی مثال، اب ایک مثال دیتے ہیں اور مثال سے بات واضح کرتے ہیں کہ اس آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت پر معمور کرے۔ بادشاہ کسی آدمی کو اپنی خدمت کے لیے رکھے، اور لیکن وہ اسے چھوڑ کر، بادشاہ کو چھوڑ کر، بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر اس کے غلام کی خدمت میں مشغول ہو جائے، فرض کو چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر اور واجبات کو چھوڑ کر، ان تمام کو چھوڑ کر فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل میں جو مشغول ہے، تو یہ مثال حضور پیران پیر نے دی ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی خدمت کے لیے، جو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے وہ بلاتا ہے، 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں، ان پر جن کی توجہ نہیں جاتی اور جن کے کان میں سنائی نہیں دیتا، یا سننے کے باوجود وہ اس پر لبیک نہیں کہتے، اللہ کے ذکر کی طرف، اس کی یاد کی طرف اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے جو لپکتے نہیں ہیں، تو فرائض کو نظر انداز کرتے ہیں، واجبات کو نظر انداز کرتے ہیں اور مستحبات میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس کی مثال حضور پیران پیر نے یہ دی کہ بادشاہ نے اپنی خدمت کا موقع دیا تو بجائے بادشاہ کی خدمت کرنے کے وہ بادشاہ کے نوکر کی جا کر کے خدمت کر رہا، یہ عقل مندی ہے۔ اب آگے ایک اور حضور پیران پیر کا جو فرمان ہے ان کی دوسری کتاب الفتح الربانی سے، کہ جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جس کا ترجمہ کیا اور بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا اور اس کی اشاعت ہوئی، اس میں سے ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے شریعت مطہرہ پر پابندی سے متعلق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سارا کا سارا دین جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اور جو شریعت ہمارے سامنے ہے، شریعت محمدی، شریعت مصطفوی، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ حضور پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ آپ اور حضور پیران پیر کا جو معمول تھا، اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کو جو آپ اپنے سامنے اپنی حیات طیبہ میں جو آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے، وہ نصیحت اگرچہ حضور پیران پیر نہیں ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، لیکن ان کا کلام ہے۔ اب ان کا کلام اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کے ارشادات ہیں، اب یہ ہم سب کے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ آپ اپنے مریدین اور شاگردوں کو قرآن اور حدیث اور فقہ و تصوف کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، تصوف کی تلقین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی علم ہے، حدیث بھی علم حدیث ہے، علم قرآن ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، علم تصوف ہے۔ تو حضور پیران پیر اپنے جو مریدین ہیں اور ان کے جو تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں،
ان کو ان تمام چیزوں کی تلقین کیوں فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے علم کو حاصل کرنا، حدیث کے علم کو حاصل کرنا، تلقین کرنے کا یہی مطلب ہے۔ قرآن کا علم سیکھنا، حدیث کا علم سیکھنا، فقہ اسلامی کا علم سیکھنا، تصوف کا علم سیکھنا، ان تمام علوم کو جب سیکھو گے اور حاصل کرو گے تب تو طریقت کی راہ پر چلو گے۔ جب قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، حضور کی احادیث سے ناآشنا ہوگے، اور فقہ جو احکام اسلامی ہیں، جو قانون ہے، جو اسلامک لا ہے، جب آپ اس سے ناآشنا ہوں گے، یا تصوف، وہ تصوف جو احسان ہے حدیث کی زبان میں، جسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا، تو اگر اس تصوف سے آپ آشنا نہیں ہوں گے تو اس راہ کے مسافر کیسے بنیں گے؟ تو حضور پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تلقین فرمایا کرتے تھے، قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے کہ جو تصوف فقہ کے تابع نہ ہو۔ اب دیکھیں، جو ڈھونگی، جاہل، جٹ پیر ہیں، شریعت کے خلاف اکسانے والے، شریعت کے باغی بھی ہیں، اور اگر ان سے 2 4 10 لوگ، سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ، جتنے بھی لوگ ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا چونکہ وہ پیر ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، شریعت کے خلاف کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، میں ہوں، اس طرح کی باتیں کر کے، تو جو شریعت کا باغی پیر ہے، اب دیکھیں کہ حضور پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، یا تو اس جاہل پیر کو ماننے کا دعویٰ ہو، یا پھر حضور پیران پیر کو ماننے کا دعویٰ ہو، دونوں کو ایک ساتھ نہیں مانا جا سکتا۔ وہ جو شریعت کا باغی ہے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ٹائٹل ہے، وہ اپنے آپ کو صوفی کہلوائے، وہ اپنے آپ کو مفتی یا عالم کہلوائے، وہ کچھ بھی کہلوائے، لیکن اگر شریعت مطہرہ کا باغی ہے تو اب حضور پیران پیر کا فرمان سنیں۔ فرماتے ہیں کہ فقہ کے تابع، جو تصوف فقہ کے تابع نہیں ہیں، جو لوگ صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اہل تصوف ہیں اور ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، اور پھر وہ شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، تو حضور پیران پیر کیا فرماتے ہیں؟ جو تصوف فقہ کے تابع نہیں ہیں۔ آسان بھاشا میں یہ کہیں کہ آپ حنفی ہیں، تو اگر کوئی کام آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی عمل ہے، تو اب پیران پیر کیا فرما رہے ہیں کہ جو تصوف فقہ کے تابع نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ جو تصوف فقہ کے تابع نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے، بے دینی ہے۔ آپ ان عبارتوں کو دیکھیں، ہم حضور پیران پیر کو ماننے والے ہیں، اور حضور پیران پیر کیا فرما رہے ہیں، اور ان کی تعلیمات ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شریعت، آپ سنتے ہیں نا کہ ہم تو معرفت والے ہیں، ہم تو حقیقت والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، یہ نہ معرفت والے ہیں، نہ طریقت والے ہیں، نہ حقیقت والے ہیں، یہ اونلی پیور جہالت والے ہیں، جاہل لوگ۔ حضور پیران پیر کے اس کلام کے مطابق اور آپ کے ارشاد کے مطابق حضور پیران پیر نے کیا فرمایا کہ شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے، اگر اس کی تفصیل کریں تو شریعت جس معرفت کی گواہی نہ دے، جس طریقت کی گواہی نہ دے، اور جو طریقت، جو معرفت، جو حقیقت شریعت کے مطابق نہ ہو، تو حضور پیران پیر کے مطابق وہ بے دینی ہے، زندیقیت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ راستہ نہیں ہے، نہ حضور پیران پیر کا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے مریدوں کو کہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کتاب و سنت کے 2 پروں کے ساتھ پرواز کرو۔ جیسے ایک پرندے کے 2 بازو ہوتے ہیں، 2 پر ہوتے ہیں، وہ انہیں پڑپڑاتا ہے تو اڑتا ہے، تو حضور پیران پیر کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی جانب پرواز کرنا چاہتے ہو اور اپنی پرواز کو بلند رکھنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہارا ایک بازو قرآن بنے اور دوسرا بازو حضور کی سنت یعنی حضور کی حدیثیں بنے، تب اڑ کر کے اللہ تک پہنچو گے۔ اور اگر کسی ایسے کے چکر میں پڑ گئے جو شریعت ہی کا باغی ہے، تو پھر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک ہرگز پہنچنے نہیں دے گا۔ تو فرماتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف
کتاب و سنت کے دو بروں کے ساتھ پرواز کرو، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اپنا ہاتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، دست اقدس میں، یعنی یہ ظاہری طور پر تو نہیں ہے، اطاعت کی صورت میں، اتباع کی صورت میں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے کی صورت میں اپنا ہاتھ جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور فرماتے ہیں پھر وہی فرض عبادتوں کی تلقین، فرماتے ہیں فرض عبادتوں کا ترک زندیقیت ہے، بے دینی ہے۔ نمازیں ترک کر کے نیاز کروانے والوں، اب آپ یہ سوچیں کہ پیران پیر کو ماننا ہے تو پیران پیر کے طریقے سے مانیں گے یا اپنے طریقے سے مانیں گے؟ حضور پیران پیر تو یہ فرما رہے ہیں کہ فرض عبادتوں کا ترک کر دینا کیا ہے؟ زندیقیت، بے دینی ہے۔ اور جب بندہ بے دین ہو گیا تو چاہے نیاز کرتا رہے، چاہے فاتحہ کرتا رہے، چاہے کچھ کرتا رہے۔ تو حضور پیران پیر کی تعلیمات جو ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہیں، اور وہی تعلیمات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہی تعلیمات اہل سنت ہیں، یہی تعلیمات غوث اعظم ہیں، اور یہی تعلیمات امام اہل سنت ہیں۔ اور ہم اہل سنت ہیں تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، مخدوم پاک کو مانتے ہیں، اولیاء اکرام کو، تمام اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، تو اب ان کی بات بھی تو مانیں۔ اگر آج کا کوئی جاہل پیر اگر کہیں سے بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ شریعت مطہرہ کے خلاف بات کرے تو آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے جب آپ حضور پیران پیر کی تعلیمات سے آپ آشنا نہیں ہوں گے؟ تو حضور پیران پیر نے پھر توجہ کیا دلائی ہے کہ فرض عبادتوں کا ترک کر دینا یہ زندیقیت ہے۔ بندہ بے دین ہو گیا، اب چاہے وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، جب بے دین ہو گیا تو کچھ بھی اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ارتکاب یہ معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو جب گناہوں کا ارتکاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، تو بندہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے وہ اپنی قادریت کا بھی جنازہ نکلوا لے گا۔ اور قادری اگر بننا ہے، قادری اگر رہنا ہے، اور قادری بن کر کے اگر مرنا ہے، اور قادری بن کر کے اگر قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو جذبہ وہ پیدا کرنا ہوگا جو جذبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جو دعا کرتے ہیں اور جو مناجات میں عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ عز و جل سے کہ مولا تعالیٰ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، یہ دعا کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے مالک جب تک پہلے تو مجھے تو قادری کر، یعنی قادری بنا دے مجھے صحیح معنوں میں، صرف میں اپنے نام کے آگے قادری نہ لکھتا رہوں، صرف ایسا نہ ہو کہ میں قادری کہلواتے کہلواتے مر جاؤں اور اٹھوں تو پتہ یہ چلے کہ میں قادری تھا ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے مالک صحیح معنوں میں مجھے قادری بنا دے، قادری کر دے، اور جب قادری تو مجھے بنا دے تو پھر اگلی دعا یہ ہے کہ قادری کر، قادری کرنے کے بعد پھر ساری زندگی مجھے قادری رکھ، ساری زندگی مجھے قادری رکھ، ساری زندگی میں قادری رہوں، اور جب مر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، میرا انتقال ہو جائے، میں قبر میں جاؤں اور حشر کے روز جب اٹھنا نصیب ہو، تو جب اٹھنے کی باری آئے تو قادریوں کا جو گروہ ہو قادریوں میں اٹھا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی دعا ہے، اور یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم میں سے کس کی آرزو نہیں ہے کہ حضور غوث پاک کا جو گروہ ہے ان قادریوں کے گروہ میں اور آپ کے غلاموں کے ساتھ ہم اٹھیں۔ تو اس گروہ میں اٹھنے کا جو راز ہے، اور اس گروہ میں اگر اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر یہی کر لیں کہ پہلے قادری بن جائیں، پھر قادری بن کر کے ساری زندگی گزارنے کی اور ساری زندگی قادری بنے رہنے کی کوشش کریں۔ جب ساری زندگی قادری بن کر کے جئیں گے اور قادری بن کر کے مریں گے، تب جا کر کے قادری بن کر کے اٹھیں گے۔ تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر کچھ بھی پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر قادری بن کر کے اٹھنا ہے تو آپ کے لیے بس تعلیمات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں سے آج کی تعلیم یہی ہے، اور آج کا سبق یہی ہے، آج کا درس جو حضور پیران پیر نے یہ فرمایا کہ فرائض، واجبات، اور پھر حضور کی سنتیں، اور پھر نوافل، یہ جو ترتیب ہے اس کے ساتھ آپ کریں تو جو بھی کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ورنہ حضور پیران پیر کے مطابق جو ہے وہ مردود ہوگا، نامقبول ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل حضور پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں ہم سب کو سمجھنے کی، سمجھ کر کے عمل کرنے کی،
اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا تعالیٰ عز و جل ہم سب کو قادری بنائے، قادری بنا کر کے رکھے اور قادری بنا کر کے اس دنیا سے اٹھائے اور حشر میں حضور پیران پیر کے زمرے میں ہم سب کو اٹھنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ۔